موٹر سائیکلسٹ کی سب سے جو لوسٹ وائلیشن تھی وہ 100 روپیز تھی. بالکل. اب وہ 100 روپے کی بجائے جو لوسٹ وائلیشن ہے موٹر سائیکل والے کے لیے وہ 500 روپے ہے. ای چلان سر ایک آپ نے شروع کیا تھا سسٹم، کیا فائدہ ہوا سر اس کا؟ اوور آل 4000 کے قریب ہماری وائلیشنز کم ہوئی ہیں. جو لوگ کرایہ دے رہے ہوتے ہیں زیادہ، وہ کس طرح سے شکایت کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کی ویڈیو یا آڈیو بھیج دیں یا میسج بھیج دیں تو ہم فوری طور پہ رسپونڈ کریں گے اور ایسے جو لوگ ہیں ان کو ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. کتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ ہفتے کو بھی آپ نے جو ہے وہ یہ سروسز دینا شروع کی لوگوں کو، اور کتنا لوڈ کم ہوا ہے اس سے؟ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنسز بھی ایشو کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. اب یہ بتائیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے پبلک کو دو جگہ جانا پڑتا تھا، وہ اب جو بین الاقوامی معیار کا لائسنس ہے وہ ہم جاری کر رہے ہیں. عوام کو ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو بار بار ہر ویزا پہ نئے سرے سے ڈرائیونگ پرمٹ ایشو کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کئی دفعہ حادثات اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ والدین اپنے پیاروں کو کھو بیٹھتے ہیں، جو بچے چھوٹی چھوٹی ایجز کے ہوتے ہیں. اس پر آپ نے کیا کیا سر؟ میں ہوں نعمان مقصود. اسلام آباد کی جو ٹریفک پولیس ہے اسے ماڈل پولیس کیوں کہا جاتا ہے؟ ریفارمز کیا کیا آ رہے ہیں، اور جو اس وقت نئے ٹرینڈز متعارف کرا رہے ہیں اسلام آباد ٹریفک پولیس، جس کی وجہ سے فائنز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں دنیا کے دیگر ممالک کی طرح. جب آپ وائلیشن کرتے ہیں تو اس میں جو بھاری فائنز اس طرح سے کیے جاتے ہیں، اس طرح سے کس طرح ریفارم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹریفک پولیس اسلام آباد کی ویسے تو بہت زیادہ ایکٹیو ہے اسلام آباد کے اندر، لیکن اب جو ریفارم لانے کے بعد کیا صورتحال جا رہی ہے، فائنز کتنے % انکریز کیے ہیں، اور اس کے بعد اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ تبدیل کی جا رہی ہیں اسلام آباد ٹریفک پولیس میں، تاکہ ٹریفک کا جو ہے خلل وہ نہ ہو سکے اور فائنز میں جو ہے وہ کمی آ سکے. تو اس پر بات کریں گے. سرفراز بگ صاحب ہیں اسلام آباد ٹریفک پولیس کے SSP، اور بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں ان کے ساتھ. تو سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کریں گے. سر شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے گا سر کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اب جو ریفارمز لا رہے ہیں آپ، وہ کون کون سے ریفارمز ہیں اور اس سے فائدہ کیا ہوگا اسلام آباد کے شہریوں کا، اور ٹریفک میں کیا تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر داخلہ پاکستان کے ویژن کے مطابق اسلام آباد ٹریفک پولیس میں بنیادی اصلاحات کر دی گئی ہیں، جس کی ایک کڑی جیسے کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ ٹریفک کے جو فائنز ہیں ان کو ریوائز کیا گیا ہے. پہلے ٹریفک کے فائنز بہت کم تھے، منیمم تھے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو اتنا سیریسلی نہیں تھے لیتے. جیسے کہ موٹر سائیکلسٹ کی سب سے جو لوسٹ وائلیشن تھی وہ 100 روپیز تھی. بالکل. اب وہ 100 روپے کی بجائے جو لوسٹ وائلیشن ہے موٹر سائیکل والے کے لیے وہ 500 روپے ہے. تو اس کا جو امپیکٹ اگر آپ دیکھیں، جب وہ انکریز آیا اس میں 500%، تو اس سے جو ہے اس کا امپیکٹ بھی آنا شروع ہو گیا. جیسے کہ اگر ہم پچھلے منتھ اور اس منتھ کے پہلے 10 دنوں کا اگر ہم موازنہ کریں تو اوور آل 4000 کے قریب ہماری وائلیشنز کم ہوئی ہیں، جس کا مطلب پر ڈے 400 وائلیشنز کم ہوئی، جو کہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. اسی طرح جو ہیوی ٹریفک جو وہیکلز ہیں ان کی وائلیشن، اس کے علاوہ جو ہماری پبلک سروس وہیکلز ہیں ان سب کی وائلیشنز میں جو ہے وہ نمایاں کمی آ رہی ہے. یہ بتائیے گا سر، پبلک سروس کا آپ نے ذکر کیا، پیٹرول کی پرائزز کم ہو رہی ہیں اور اب اور بھی کہا جا رہا ہے کہ پرائزز کم ہونے جا رہی ہیں، تو اس کے اوپر ابھی جو چینج ہے، ابھی ہوتا یہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو فیئرز بڑھا دیے جاتے ہیں، کرائے جو ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر. تو اب جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں بتدریج، اس میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں، کیونکہ اسی طرح سے کرائے رکھے جاتے ہیں؟ جی بالکل. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے RT سیکٹری کے ساتھ مل کے یہاں پہ کرائے ریوائز کروائے ہیں پبلک سروس وہیکلز کے، اور اس کے بعد اسے امپلیمنٹ بھی کروایا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. جو ڈرائیورز ہیں ان کو ہم نے بتایا کہ آپ نے ڈسپلے کرنی ہے نئے کرائے کی لسٹ جو ہے اپنی وہیکل میں، اور دوسرا اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اس کے بعد جو ڈرائیور حضرات اس پہ عمل نہیں کرتے، اگر ہم پچھلے 3 دن کا ڈیٹا دیکھیں تو 150 کے قریب ایسے ڈرائیورز حضرات کو ٹکٹس جاری کیے گئے ہیں، جن میں ہم نے 2.5 لاکھ کے قریب ان کو جرمانہ کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اوور آل جو اڈہیرنس ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو گئی ہے. اچھا میک صاحب، اگر شکایت ہو تو کس طرح سے RTA کو وہ شکایت کرے گا جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا ہے، کرائے زیادہ ملتے ہیں جس طرح سے اناؤنس کیے جاتے ہیں، لوگوں کو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اویئر کرتے ہیں، کس طرح سے اویئر کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کرایہ دے رہے ہوتے ہیں زیادہ، وہ کس طرح سے شکایت کر سکتے ہیں، RTA کو یا اسلام آباد ٹریفک پولیس کو، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، عوام کی سہولت کے لیے اسلام آباد پولیس نے ICT 15 ایپ
انٹروڈیوس کروا دی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ 15 پہ کال کریں, لیکن اگر آپ کے پاس ICT 15 ایپ انسٹال ہے تو آپ اس پہ ویڈیو, آڈیو یا میسیج تینوں فارم میں آپ ہمیں کمپلینٹ بھیج سکتے ہیں. ویڈیو اور آڈیو بھیجنے کا یہ ہے کہ وہ ساتھ پروف ہوتا ہے اور اس کے تحت پھر جو ہے ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا پبلک کے لیے بہت ایزی ہے, ان کو کوئی ضرورت نہیں کسی آفس میں جانے کی, وہ وہیں سے ICT 15 ایپ کے ذریعے جو ہے ہمیں اس کی ویڈیو یا آڈیو بھیج دیں یا میسیج بھیج دیں تو ہم فوری طور پہ رسپونڈ کریں گے اور ایسے جو لوگ ہیں ان کو ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. جس طرح سے انہوں نے بتایا آپ کو, اس میں آپ کو جو ہے وہ اگر ITP کا پیج بھی وزٹ کریں تو اس میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. پلے اسٹور سے ایپ اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے سر؟ جی. اچھا, دوسری ایک چیز ہم نے دیکھی کہ آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن بھی لوگ بہت سارے اسلام آباد ٹریفک پولیس میں نظر آ رہے ہیں. ویسے ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آن کر دیا انہوں نے. تو پہلے چھوٹا ایک ہوتا تھا ایریا جہاں پہ اسلام آباد ٹریفک پولیس میں ٹیسٹ ہوتے تھے اور لائسنسنگ ہوا کرتی تھی, اب بہت بڑا ایریا ان کے پاس ہے. تو سر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہفتے کے دن بھی آپ لوگ اب آن کر دیا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد ہفتے والے دن بھی آ رہی ہے؟ جی, اسلام آباد کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے اس آئیڈیا کو پرسیو کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 5 ڈیز ان کی جاب ہوتی ہے اور ان کے لیے ہفتے والا دن جو ہے وہ کنوینئنٹ ہے. پہلے ہفتے کو دن ہمارا آف ہوتا تھا, اب ان لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے ہفتے کا دن بھی آن کر دی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں, اپنے ڈرائیونگ لائسنس پروسیس کروائیں. اس کے علاوہ جو ویک ڈیز ہیں اس میں بھی پہلے ہمارا آفس 4 بجے تک ہوتا تھا, اب وہ بھی 6 بجے تک کر دیا گیا تاکہ جو لوگ آفس کے بعد میں آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ کے یہاں پہ اپنا پروسیس کروا لیں. ہفتے کے دن سر آپ نے نوٹ کیا کتنے دن کتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ ہفتے کو بھی آپ نے جو ہے وہ یہ سروسز دینا شروع کی لوگوں کو, اور کتنا لوڈ کم ہوا ہے اس سے؟ جی, یہ ہمارا 2nd سیٹرڈے ہے جب سے ہم نے آن کی ہے اور اس سے یہ ہوا کہ جو ہمارے ویک ڈیز ہیں اس پہ کافی زیادہ برڈن کم ہو گیا. اور خاص طور پہ جو لوگ آتے تھے بڑی جلدی میں آتے تھے, وہ کہتے تھے ایک ہی دن میں ہمارا سارا پروسیس ہو جائے, تو ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہم نے فیمیلز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ڈرائیونگ اسکول جو ہے وہ بھی اس کا بھی افتتاح ہو چکا ہے اور وہاں پہ بھی ان کی سہولت کے لیے جو خواتین وہاں پہ ٹیسٹ دینا چاہتی ہیں وہ وہاں پہ بھی ٹیسٹ دے سکتی ہیں. اور یہ ٹیسٹ ہم نے کل کنڈکٹ بھی کر لی ہے. پہلا جو بیچ ہے خواتین کا انہوں نے وہاں پہ ٹیسٹ دے دیے. کہاں پہ سر وہ کر رہے ہیں, F8 میں یا یہیں پہ کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ ہمارا ڈرائیونگ اسکول جو ہے ہمارے پولیس لائن جو ہے اس پاس بنا ہوا ہے اور وہیں پہ وہ اپنی ٹریننگ بھی لیتی ہیں جو خواتین ہیں, اور اس کے علاوہ انہی کی سہولت کے لیے اور اس کے علاوہ دیگر خواتین کی سہولت کے لیے بھی جو کہ جن کے لیے کنوینئنٹ ہے کہ وہ سیپریٹ رہ کے اپنا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں, تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے وہاں پہ ٹیسٹ شروع کر دیا. اسلام آباد ٹریفک پولیس نے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنسز بھی ایشو کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. اب یہ بتائیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی سر؟ ویسے تو ICT جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بنواتے تھے لوگ, تو اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا اور کیا سوچا ہے سر کہ یہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اسلام آباد ٹریفک پولیس کا لائسنس جو ہے وہ اب متعارف کرایا جائے گا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا لوگوں کو؟ جی دیکھیں, یہ پبلک کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. پہلے پبلک کو 2 جگہ جانا پڑتا تھا. پہلے وہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرتے تھے, پھر اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ حاصل کرتے تھے. حالانکہ جو وینا کنونشن 1968 ہے روڈ ٹریفکس پہ, اس کا آرٹیکل 41 یہ کہتا ہے کہ جو ممبر اسٹیٹس کا لائسنس ہے, ممبر اسٹیٹ سے مراد وہ اسٹیٹس ہیں جنہوں نے وہ ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے, ان کا ڈرائیونگ لائسنس دوسری ممبر اسٹیٹس میں ایکسیپٹیبل ہوگا. تو اگر ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں دیکھیں تو انہوں نے کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ آپ کا سیپریٹ انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ ہو. وہ ہمیشہ جو ہمارا ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. تو وہ اب جو بین الاقوامی معیار کا لائسنس ہے وہ ہم جاری کر رہے ہیں. سیم کارڈ جو ہے اس کے اندر ہم وینا کنونشن کی جو شک ہے وہ مینشن کر دیں گے تاکہ اگر کسی جگہ کسی کو کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو وہ پڑھ سکے. اس کی رہنمائی کے لیے اس میں آرٹیکل 41 کا حوالہ دیا گیا ہوگا اور وہ پوری دنیا میں جو ممبر اسٹیٹس ہیں جنہوں نے وہ ٹریٹی سائن کی ہے وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ویک صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ لائسنس جو ہمیں پرمٹ ایک طرح سے ملتا تھا وہ تو 1 سال کا ہوتا تھا, اس کی میعاد کیا ہوگی؟ دیکھیں, جو ڈرائیونگ لائسنس ہم ایشو کر رہے ہیں یہ 5 ایئرس کا ہے, اور اس میں عوام کو ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو بار بار ہر ویزا پہ نئے سرے سے ڈرائیونگ پرمٹ ایشو کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہی جو ان کا انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ہوگا اور وہی 5 سال بعد جب ان کا ایکسپائر ہوگا تو ان کو دوبارہ رینیو کروانا پڑے گا. سمپلی وہ اپنا ویزا لگوائیں گے اور وہ باہر جائیں گے اور ان کا یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا لائسنس ہے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا. یہ بہت بڑی خبر ہے جی. پہلے ہوتا تھا کہ 1 سال کا پرمٹ ہوتا تھا اور ہمیں 4 سے 5 ہزار روپے فیس دینی پڑتی تھی اس کی, تو اب یہ لائسنس جو ہوگا آپ کا اب 5 سال کے لیے ویلڈ ہوگا
اور انٹرنیشنل لائسنس یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 5 سال کے لیے پاکستان کے جو شہری ہیں وہ دیگر ممالک میں جائیں گے ان کے لیے ہوگا. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے پروسیس میں پہلے کتنا وقت لگتا تھا اور اب کتنا ریپڈ ہو چکا ہے یہ سسٹم؟ دیکھیں ڈرائیونگ لائسنس کا جو پروسیس ہے وہ تو یہی ہے کہ پہلے آپ آتے ہیں یہاں سے اپنا لرنر ایشو کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا لرننگ پیریڈ پورا کرتے ہیں اور آ کے پھر آپ فردر پروسیس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو فردر پروسیس تھا یعنی کہ جب آپ ٹیسٹ دیتے تھے، پہلے آپ سائن ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر آپ اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو کارڈ ملتا ہے. اب ہم کارڈ جو ہے جیسے ہی آپ کا ٹیسٹ پاس ہوتا ہے تو سیم ڈے میں آپ کو کارڈ ہم ڈیلیور کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے ان کو کوئی 7 days یا 1 month ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہترین ہے سر. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب انٹرنیشنل لائسنس کا بھی بتا دیا آپ نے، ڈرائیونگ لائسنس کا پروسیس بھی بتا دیا، اور اب جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے جڑواں شہروں کے اندر وہ ہوتا ہے 1 ویلرز کا. خاص طور پہ جو ویک ڈیز ہوتے ہیں ان میں مطلب جو ویکنڈز ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ منچلے نکلتے ہیں اور 1 ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اسلام آباد ٹریفک پولیس بے بس سی نظر آ رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ حادثات اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ والدین اپنے پیاروں کو کھو بیٹھتے ہیں جو بچے چھوٹی چھوٹی ایجز کے ہوتے ہیں. اس پر آپ نے کیا کیا سر، اور اب کیا تبدیلی آئی ہے ایسی کہ ان پر قابو پایا جا سکتا ہے 1 ویلرز کے اوپر؟ جی اس کے لیے ہم نے یہ کیا، ایک تو ہم پرو ایکٹیو اپروچ کی ہے ہم اس کے لیے پکٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ڈیٹا انالیسس کی ہے پچھلے سال کا جس کے اندر کن کن روڈز پہ یہ 1 ویلر آتے تھے اور کن پوائنٹس پہ یہ اکٹھے ہوتے تھے. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پکٹنگ کی. اب اگر یہ ان پوائنٹ سے گزریں تو ہمارے جو وہاں پہ اسٹاف موجود ہوتا ہے، ٹریفک آفیشلز موجود ہوتے ہیں، تو یہ ان کو روک لیتے ہیں، ان کو ٹکٹس بھی جاری کرتے ہیں. دوسرا ہم نے جو ریکلیس ڈرائیونگ ہے اور رانگ وے کی جو وائلیشن ہے اس پہ FIRs بھی رجسٹر کرنی شروع کی ہیں، اور ابھی تک ہم اس سال میں 700 FIRs رجسٹرڈ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے 1 ویلنگ میں اور ریکلیس ڈرائیونگ میں نمایاں کمی آ رہی ہے. اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہم کرتے ہیں، خاص طور پہ ویکینڈس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے. اس دن ہم ایکسٹرا ڈپلائمنٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم عام دنوں میں ہماری پکٹس مثال کے طور پہ 5 ہیں تو ان کو 10 کر دیا گیا جاتا ہے، زیادہ پوائنٹس کو کور کیا جاتا ہے تاکہ کسی پوائنٹ سے بھی یہ نکل نہ سکے. ذرا بتائیں سر لوگوں کو کہ 1 ویلنگ اور ریکلیس ڈرائیونگ جو ہے اس کی سزا کتنی ہوتی ہے، اور FIR ہونے کے بعد گرفتاری کتنے وقت میں عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص بھاگ جاتا ہے تو اسے کس طرح پکڑ سکتی ہے پولیس؟ بالکل، جو ریکلیس ڈرائیونگ ہے، رانگ وے ڈرائیونگ ہے، وہ قابل دست اندازی جرم ہے، جس پہ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 279 کے تحت ان پہ FIR رجسٹر کی جاتی ہے اور اس کو موقع پہ ہی گرفتار کیا جاتا ہے. گرفتار کرنے کے بعد ان کو پھر کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور کورٹ پھر اس کے مطابق جو ہے وہ سزا دیتی ہے. تو لہٰذا اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی سیفٹی ہے. اگر آپ قاعدے کے مطابق موٹر سائیکل چلاتے ہیں اپنی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ اس میں آپ کی بھلائی ہے، آپ کے پیاروں کی بھلائی ہے. یہ ہے جی سب سے بڑی بات کہ اب جو لوگ اپنی ڈرائیونگ میں محتاط نہیں رہیں گے اور 1 ویلنگ کریں گے، ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے بڑی خطرناک خبر ہے. تو ای چلان سر ایک آپ نے شروع کیا تھا سسٹم، کیا فائدہ ہوا سر اس کا؟ اب یہ ہے کہ کیمروں کے اوپر کیا چیزیں آئیں گی؟ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ نمبر پلیٹ لوگوں نے بڑی ایسی مبہم سی لگائی ہوئی ہوتی ہیں، مشکوک سی لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو کس طرح سے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ اور چالانز لوگوں کے گھروں تک پہنچتے ہیں تو اس کا رسپانس بھی آتا ہے، یا پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دھیان نہیں دیتے اس کے اوپر کہ یار ای چالان آیا ہے دیکھ لیں گے کبھی، اور اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے جو لوگ چالان نہیں بھرتے؟ جی دیکھیے، ای چالان کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ جو ہائی سپیڈ وہیکلز ہیں ان کو ٹکٹ ایشو ہوتی ہے، کیونکہ ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ایک گاڑی بہت زیادہ تیز جا رہی ہے یا فرسٹ لین میں جا رہی ہے تو آپ اس کو روک سکیں. تو ایسی جو گاڑیاں ہیں ان کو جو چلان ہے وہ ای چلان کے ذریعے ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا ابھی کیمراز ہیں وہ بہت اچھے ہیں، جو کہ تقریباً ہر قسم کی نمبر پلیٹ کو ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ان کے گھر پہ چلان ڈیلیور ہو جاتا ہے. پہلے تو ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا چلان جمع کرائیں. بالکل بالکل. ان کیس اگر وہ جمع نہیں کرواتے تو پھر ہم اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد پھر وہ ہمارے پاس لسٹیں آ جاتی ہیں اور ہم پھر ایسی وہیکلس کو امپاؤنڈ کرتے ہیں اور پھر ان کا چلان جمع ہوتا ہے تو پھر وہ وہیکل ریلیز ہوتی ہے. باہر کے ممالک میں سر پوائنٹس ہوتے ہیں لائسنس کے اوپر، تو اب وہ یہ ہوتا ہے کہ اسپیسیفک پوائنٹس جو ہیں وہ ملنے کے بعد ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس کے اوپر وہ لائسنس کینسل ہوتا ہے. اسلام آباد ٹریفک پولیس
کیا اس میں بھی ایسا کوئی ہے میکینزم کہ جو لوگ بہت زیادہ وائلیشنز کرتے ہیں ان کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اسلام آباد ٹریفک پولیس میں بھی پوائنٹ سسٹم رائج ہے، اور 10 پوائنٹس جیسے ہی آپ کے ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا لائسنس سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اور ابھی جو منیمم وائلیشن ہے اس پہ آپ کے 2 پوائنٹس جاتے ہیں، تو اس وجہ سے شہری کافی اب محتاط رہ رہے ہیں، اور اس سال میں ہم نے سینکڑوں لائسنس سسپینڈ کیے ہیں۔ نہ صرف ہم نے لوکل لائسنس سسپینڈ کیے ہیں، لیکن دیگر جو لائسنسنگ اتھارٹیز ہیں ان کو بھی لکھا ہے، بہت سارے لائسنس ہم نے ان کانفiscate کر کے ان کو بھی بھیجے ہیں کہ ان کے لائسنس کینسل کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جو یہ پبلک سروس وہیکلز ہیں یا ہیوی وہیکلز ہیں، ان کے ہم نے روٹ پرمٹ بھی کینسل کروائے ہیں جنہوں نے وائلیشنز کی ہیں سویئر قسم کی۔ یہ تھے جی اسلام آباد ٹریفک پولیس کے حوالے سے بہت سارے آپ کے سوالات تھے جن پر جواب ملا آپ کو نیو ڈیجیٹل کے اوپر۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس سے متعلق آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔